للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی موت دے گا، تمہیں پھر زندہ کرے گا، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 28 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ 3 روزہ پہلا جو ہمارا یہ درس تھا آیت مبارکہ نمبر 27 کا، 3 دن عرس مبارک کی درمیان میں چھٹی رہی۔ اس سے پہلے ہماری جو یہ گفتگو چل رہی تھی اس حوالہ سے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جو اپنے رب سے وعدہ کیا تھا، تم نے اس وعدے کو پکا کرنے کے بعد توڑ دیا، اور جسے اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا تم نے اسے توڑ دیا، اور تم زمین میں فساد پھیلاتے ہو، یہ لوگ گھاٹے والے ہیں۔ یہ ہمارا سابقہ درس تھا۔ اس کے بعد اب یہ آیت مبارکہ کا تعلق اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو یہ میں نے آیت مبارکہ 27 اس لیے دوبارہ آپ کو ریمائنڈ کروائی تاکہ آپ کے ذہن میں وہ موضوع دوبارہ آ جائے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیفہ کا لفظ جو ہے یہ اس معنی میں ہے، استفہام کے لیے ہے، سوال پوچھنے کے لیے ہے کہ اے کافرو، اے مشرکین، اے منافقین، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ اب یہ ایک سوال کیا جا رہا ہے، اور سوال کس کی جانب سے ہے؟ اللہ کی جانب سے ہے، اور اس شخص سے جو اللہ کا نعوذ باللہ انکار کرنے والا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا۔ اب یہ کون سی حالت اور کنڈیشن ہے جب ہم مردہ تھے اور پھر اس اللہ نے ہمیں زندہ کیا؟ سب سے پہلی چیز جہاں سے آدمیت کا آغاز ہو رہا ہے، جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے ہم سب ہیں، ظاہر ہے ہم سارے اولاد آدم ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کی سب سے پہلی تخلیق پر نوٹ کیجئے، جو ہمارے باپ ہیں سب کے، ان کی تخلیق سے پہلے کیا ان کا وجود ایک مٹی اور گارے اور آگ اور پانی اور ہوا کے درمیان تھا کہ نہیں تھا؟ یہ عناصر تھے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ اب یہ عناصر اربع جن کے درمیان تخلیق آدم علیہ السلام کا وجود مسعود وہ ظاہر ہونے والا ہے، ان کو جمع کیا جاتا ہے فَأَنفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر اس میں میں نے اپنی اس کے اندر روح پھونک دی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی، اللہ کے بندے، ابو البشر جناب سیدنا آدم علیہ السلام کا وجود مبارک وجود میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے صلب میں جمع فرما دی۔ اب اس بنیاد پہ ہم سب مردہ تھے، ہم تمام کے تمام کیا ہوئے؟ مردہ ہوئے۔ اور یہاں تک لکھا ہے مفسرین نے کہ ہمارا تو سب سے جو پہلا وجود ہے وہ ظاہر مٹی ہے، مٹی سے پھر دانہ ہوگا، دانہ سے آگے اناج، اناج سے آگے اس کی خوراک بنی، اور خوراک سے آگے پھر انسان کا خون بنا، خون سے آگے وہ لوتھڑا بنا، اور لوتھڑے سے آگے پھر اس کے اندر ایک سخت گوشت کی کیفیت بنی، اور پھر اس کی بعد آگے شکل انسانی بنتی چلی گئی، اور پھر ایک لمحہ آیا
کہ ایک وقت اور مدت گزرنے کے بعد اس کے اندر اللہ نے روح پھونکی اور وہ ماں کے پیٹ کے اندر ایک انسان کی شکل اختیار کر گئی۔ ہمارا وجود تو مٹی سے ہے، اب کوئی چیز شخص کھاتا پیتا نہ ہو تو کیا ایسا اس کے زندگی کا وجود ہونا ثابت ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں اور جو کچھ پیتے ہیں وہ سارے کا سارا کس سے ہے؟ مٹی سے۔ کوئی دنیا کی ایسی پروڈکٹ ہے جو آپ کھاتے ہوں اور وہ مٹی سے نہ ہو؟ کوئی ایک پروڈکٹ بتا دیں مجھے، یا کوئی ایک ایسا مشروب بتا دیں جو آپ پیتے ہوں اور وہ زمین سے نہ ہو۔ کوئی ایک مشروب آپ کو نہیں ایسا ملے گا، وہ مٹی سے ہی نکلتا ہے۔ پانی جس کو ہم پیتے ہیں، سب سے زیادہ جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، تو پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ مٹی سے نکلتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا اصلی وجود کہاں سے ہے؟ مٹی سے ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کلکم من آدم والآدم من طین، فرمایا تم سارے آدم سے ہو اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا۔ ہمارا اصلی وجود چاہے آدم علیہ السلام کی طرف سے لے لیجئے یا چاہے اپنی زندگی کے آج وجود کے لیے خوراک اور پانی کو لے لیجئے، تو ہم سب کا وجود کہاں پہ چلا جائے گا؟ مٹی کی طرف چلا جائے گا۔ ہماری حقیقت اور ہماری اصل صرف مٹی ہی ہے، اسی لیے واپس ہمیں مٹی میں ہی ڈالا جاتا ہے۔ مٹی سے آئے تھے اور واپس کہاں جائیں گے؟ مٹی میں ہی جائیں گے۔ یہ ہمارا سفر ہے اور یہ ہماری حقیقت ہے اور یہ ہماری اصلیت ہے اور یہ ہماری حیثیت ہے۔ مٹی تھے اور مٹی میں چلے جائیں گے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ تم مردہ تھے، پھر تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، اب پھر وہ منظر اللہ فرماتا ہے پھر جب تم زندہ ہو گئے، دنیا میں آ گئے، تمہارا وجود ہو گیا، تو پھر میں تمہیں مردہ کروں گا، تمہیں پھر موت دوں گا۔ ثم یحییکم، اب چوتھی حالت، پھر تمہیں زندہ کروں گا۔ اب یہ قبروں کے بعد کی زندگی کی بات ہو رہی ہے، یہ چوتھے نمبر پہ۔ پہلا نمبر موت، جب ہم آدم علیہ السلام کی صلب میں تھے اور زمین پر نہیں تھے، آسمانوں میں تھے۔ اس کے بعد پھر تمہیں زندگی دی، ہم کہاں آ گئے؟ دنیا میں آ گئے، دنیا میں زمین پر آ گئے۔ اب تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ ثم یمیتکم، تیسرے مرحلے میں اللہ ہمیں موت دے گا اسی زمین کے اوپر اور ہم اتارے جائیں گے زمین کے اندر۔ ثم یحییکم، اب یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم تمہیں بروز حشر پھر زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم سب کے سب حساب اور میزان کے لیے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ گے اور جمع ہو جاؤ گے۔ یہ ہماری زندگی کا پروسیس ہے پورا، اور یہ انسان کا زندگی کا ایک معاملہ ہے جو ہماری اصل ہے اور ہماری حقیقت ہے۔ اب ظاہر ہے یہ ساری باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ اولاً ان لوگوں کا جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کیسا کرے گا۔ یہ کافر بہت زیادہ کہتے تھے، دہریے یہ بہت کہتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام سے جو سب سے زیادہ سوال کیا تھا وہ یہ کیا جاتا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، انسان مر گیا، مٹی میں چلا گیا، اس کے بعد وہ کیسے زندہ ہوگا، یا موت کے بعد وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہمارے لیے مشکل اس لیے شاید نہیں ہے اور بڑا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اور ہمیں پیدائش سے یہ بات بتا دی گئی کہ تمہیں موت آنی ہے اور موت کے بعد پھر تم دوبارہ زندہ ہوگے۔ اس لیے ہمیں یہ سوال ذرا چھوٹا سا لگ رہا ہے اور ہمیں عام سا لگ رہا ہے، وگرنہ کائنات کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے جی؟ ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، وجود ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، تو پھر دوبارہ زندگی کیسے؟ کافر یہ سوال بہت زیادہ کرتے تھے اور یہ سوال واقعی سوال بنتا ہے، یہ سوال بنتا ہے۔ میں نے عرض کیا ہمیں اس لیے نہیں لگ رہا یہ بڑا سوال، ہمارے لیے واقعی یہ چھوٹی سی بات ہے، کیونکہ اللہ کا کرم ہوا کہ ہمیں پیدائش کے ساتھ یہ بات سمجھا دی گئی اور ہمارے ذہن میں ڈال دی گئی۔ اب اللہ نے فرمایا
تم یہ کہہ رہے ہو کہ جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، جسم کا وجود ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا، تو دوبارہ وجود کیسا؟ اللہ نے فرمایا اب تو تمہارا وجود میں نے بنا لیا تھا نا، جب تمہارا وجود بھی نہیں تھا میں نے تو تب بھی تمہیں مردہ سے زندہ کر دیا تھا۔ کوئی پروڈکٹ پہلی بار بنانی ہو نا تو مشکل ہوتی ہے، چونکہ اس کا سیمپل نہیں ہوتا، پہلا سیمپل مشکل بنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم اگر عقل کے گھوڑے بھی سمجھو تو اس کو بھی دوڑاؤ، تو تمہیں سمجھنا چاہیے جب تمہارا سیمپل بھی نہیں تھا تو تب میں نے تمہارا سیمپل بنا لیا اور تمہیں زندگی دے دی، اب تو تمہارا سیمپل بن چکا ہے، اس بنے ہوئے کو دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل تھا؟ فرمایا یہ بھی مجھے تمہارے لیے میں بیان کر رہا ہوں، وگرنہ میرے لیے تو سیمپل کی ضرورت بھی نہیں ہے، سانچے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ تو تمہیں سمجھانے کے لیے اور تمہیں بتانے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ اس کا باطن یہ ہے کہ اے لوگو، اے انسانوں، جس کا تعلق انسانیت سے ہے، یاد رکھو تمہاری جو زندگی ہے اور تمہارا وجود جو ہے وہ مسلسل تبدیل ہو رہا ہے۔ تم جب مردہ تھے تو حیات میں آئے تب بھی وقت بڑا مختصر تھا، جب تم زندگی سے موت کا سفر کرو گے یہ سفر بھی بہت مختصر ہے، لیکن اس کے بعد جب تم ثم یحییکم، پھر جب تم زندہ کیے جاؤ گے، ثم الیہ ترجعون، جب اللہ کی جانب لوٹ کر جانا ہے، یہ وہ وقت ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے عارضی کے پیچھے لگ کر ہمیشہ رہنے والی زندگی کو خراب مت کر لینا، یہ اس آیت کا باطن ہے۔ اور ہمیں اس 4 ترتیب اور 4 مرحلوں کو اور 4 پروسیس کو، 4 سٹیجوں کو اس لیے بتایا گیا کہ انسان اس بات کو دل سے سمجھ لے کہ یہ سارے مرحلے بہت چھوٹے ہیں، عارضی ہیں، دنیا کی زندگی انتہائی عارضی ہے، بے ثباتی ہے، اور اس کی حیثیت جو ہے وہ ایک محض ایک پانی کے بلبلے کی سی ہے، بنا اور اس کے بعد ختم ہو گیا۔ یہ ہستی ہماری حباب کی سی ہے، ہمارا وجود حباب کا سا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا اس کے پیچھے لگ کر اپنی اس زندگی کو کبھی خراب مت کر لینا جو زندگی تمہاری اللہ کے ہاں دائمی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے، اور وہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔